اللہ تعالی جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار کہ پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اپنے سے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ جن مکانوں میں پہلے دوسرے لوگ آباد تھے اب تم وہاں رہتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اچھی بات جو بھی کہیں لے لو، خواہ وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ بلندی کو اللہ نے انکساری اور عاجزی میں چھپا دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے، اگر ادب ہو تو عقل سنور جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے، اور خدا سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے وجود میں شک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو اس کو گناہوں کے چھوڑ دینے میں پایا۔ نفسانی خواہش بھی ایک معبود ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والی نہیں، کیونکہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کس شخص کا ساتھ اپنایا جائے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے اور اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی مختصر نعمتوں پر اکتفا کرو، جس طرح دنیا والے دنیا کی خاطر برائے نام دین پر راضی رہتے ہیں۔ دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیب ہے، لہذا جب دیکھو کہ طبیب یعنی عالم خود بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اس سے بچو اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہے مگر عمل کے اعتبار سے گمنام ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالی سب کو رزق پہنچاتا ہے، تم پہلے راست بازی کی فکر کرو، نیک بننے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔
انسان کا اپنے سے بے تکلف اور قریبی شخص کے ساتھ غلطی کرنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جائے تو شکر خدا کرتا ہے، اور جب مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا زیادہ ہو جانا آخرت کی یاد کو ختم کر دیتا ہے۔ تدبیر اور انتظام آدھی زندگی ہے۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے مددگار مت بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ کل کی پریشانی کے لیے اپنے آج کی خوشی خراب مت کرو، ہو سکتا ہے کل وہ پریشانی آئے ہی نہیں۔ ہم دوسروں کی عزتیں اچھال کر، ان کو ذلیل کر کے، ان کے ساتھ بدکلامی کر کے اپنی عزت کی تلاش کرتے ہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر آپ حقیقت کو قبول کر لیں تو آپ کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت کرنے والے چاہیں کتنے دور ہوں، دل سے دور نہیں ہوتے۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو یاد کرو کہ کہیں تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے تو نہیں ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ سنگ گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ انسان کے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ سیدھے راستے، گمراہی اور خوش نصیبی میں تمیز کرے، کیونکہ بھلائی اور خیر کی تمام راستے خطرے سے محفوظ ہوتے ہیں۔
اگر لہجے شیریں اور میٹھے ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ تکلیفیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، حوصلے معنی رکھتے ہیں۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز دل سے ادا کیا کرو۔ جو شخص 1000 زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا، وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت رکھتا ہے۔ دریا کی گہرائی صرف ایک پاؤں سے ناپنی چاہیے۔ دعاؤں کو بھلا کیسے تم چھوڑ سکتے ہو؟ ہتھیار کو لڑنے کے لیے مضبوطی سے تھاما جاتا ہے۔ جب دعا اور نصیب مد مقابل ہوتے ہیں تو دعا کے آگے مقدر بھی اپنا سر جھکاتا ہے۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی ایک مقام پر حیرت کے اندر گم ہو جائے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ پرندے شکر گزار ہیں پتجھڑ کے بھی، تنکے کہاں سے لاتے اگر سدا بہار رہتی۔ لباس دولت سے بدل جاتے ہیں، دل اور سوچ خوف خدا سے۔ زندگی درسگاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا درخت تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ نفرت سنبھال کر رکھنے والے دل بوجھل ہی رہتے ہیں، جبکہ نفرت زندگی کا کوڑا کرکٹ ہے، جن کو پھینک دینے سے دل میں کشادگی اور تازگی بڑھ سکتی ہے۔ اعتدال پسند رہیں تاکہ زندگی کی خوشیوں کو کثرت سے چکھیں۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پوری چیز کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جائیں وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے یہ خیال پیدا کیے ہیں۔ زندگی کے پانی اندھیروں سے بہتے ہیں، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، پھر وہ دماغ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ سنو، غیب سے مدد چاہتے ہو تو زمین پر لوگوں کی مدد کرنے لگ جاؤ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ آپ کی آزادی کا آغاز ہے۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ کوئی تعلق بہت لمبے عرصے تک قائم رہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درگزر ہوتے ہیں۔ تیرا اپنا نفس ہی تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نفس ہی نے ہر کسی کو تیرا دشمن بنایا ہوا ہے۔
اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ اور گندی نظر رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ میں زندگی ہوں، مجھے مد ازل ابد میں گواہ، پس و پیش سے نکل اور مجھے بسر کر دے۔ زندگی کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، ان رنگوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا صرف خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ دکھوں کو چھپانے کے لیے بھی پڑتا ہے۔ جو ذات میں گم ہوا وہ صفات میں ظاہر ہوا۔ روح کا تقاضا شناخت ہے، اس لیے جو انسان خود کو پہچان لے گا اس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ بے شک تو قطرہ ہے، لیکن ایسا قطرہ بن جو اپنے اندر سمندر کو سما لے۔ امید، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی کامیاب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ بس آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، چاہے جاہل کے طور پر ہی پیش کر دو، غریب کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو گناہ گار کے طور پر ہی پیش کر دو، اپنے آپ کو اسی حالت میں پیش کر دو، بس اپنے آپ کو مکمل اس کے سپرد کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں ہے، علم نام ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر منزلوں کو طے کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور کامل صفات کو جاننے کا۔ سو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی تو یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے بھی ایک نماز ادا کرنے میں اتنی دیر کر دو کہ اگلی نماز کا وقت ہو جائے۔ اندھوں سے دیکھ نہ پانے اور گونگوں سے بول نہ پانے کا دکھ سمجھ کے آؤ۔ دنیا میں نافرمانی اور گناہ نصب ہو گیا ہے، اور پاک دامنی عجوبہ بن گئی ہے، اور اسلام اندرونی لباس کی طرح پہن لیا گیا ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں ملنے آ رہا ہو تو اس کے لیے زیب و زینت کرو، کیونکہ آنے والا مسافر یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی، اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑا علم ہے۔ اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس کو جان جاؤ۔ جاہلوں کی طرف رغبت نہ کرو اور اپنی خواہشات نفس کے تابع دار نہ بنو،
کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ انسان کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اور جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی رائے پر خوشحال ہو جائے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس کے نیک اعمال اور پاکیزہ اذکار اس کی حالت بیان کرتے ہیں، اور اس کے علم کی تصدیق اس کی زبان مناظرہ، جنگ اور جدال اور دعوے کی بجائے اس کا تقویٰ کرتا ہے۔ دنیا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ چند دنوں کا سامان ہے جو سراب کی طرح ناپید اور بادل کی مانند پراگندہ ہو جائے گی۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ وہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ بد اخلاق مالدار حقیقت میں غریب ہوتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتیں کر کے حاصل ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو دل مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ دل ظرف اور برتنوں کی طرح ہے، سب سے اچھا دل وہ ہے جس میں زیادہ گنجائش ہو۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہو جانا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ قیمتی دولت عقل ہے، مضبوط ہتھیار صبر ہے، بہترین حفاظت ایمان ہے، بہترین طاقت ہنسی ہے، اور یہ سب آپ کو مفت ملتا ہے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ لوگوں اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ تم اپنے عمل پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہ تلاش کرو، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ یا خدا ہر مومن کو ایسی موت دے جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں مگر ہم اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل ہستی نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ زیادہ اذانیں دینے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو تو 10 روپے کی چیز 10 روپے میں ہی بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی جاتی ہیں وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ بے شک خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے حق میں آدمی کی نیت نیک ہو، اسی طرح سے اسے یہ بھی پسند ہے کہ آدمی کی نیت اللہ کی اطاعت میں مضبوط اور خالص ہو۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ برداشت کرنا بے وقوفوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، تم میں سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور زیادہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے جسے خوف خدا ہو، حرام سے بچتا ہو، اور آخرت کے لیے نیک کام انجام دیتا ہو۔ رزق 2 طرح کا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ دعائے کمیل کا سب سے پیارا جملہ، پروردگار، تیرے سوا ہمارا کون ہے جس سے ہم اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، بلکہ تفریح وغیرہ سے اپنے آپ میں تنوع پیدا کرو، لیکن وہ کام جس میں اسراف ہو یا معاشرے میں تمہاری اہمیت کم کرے اس سے پرہیز کرو۔ دنیا کی کسی چیز کی حد سے بڑھی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ لوگوں کے دل وحشی ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزیں انسان کو سید اور سردار بناتی ہیں، عفت یعنی پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ جو لوگوں سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے تو لوگ اسے جھڑک دیتے ہیں۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ پھر برا مانے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ علم مومن کا دوست، بردباری مومن کا وزیر، عقل مومن کی رہنما، عمل مومن کی قدر و قیمت، نرمی مومن کا بھائی، اور صبر مومن کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔
انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رکھتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ آگاہ رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہے، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کی بیماری ہے۔ جب رغبت ختم ہو جائے تو موقع اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، چاہے وہ گھٹنے ٹیک کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹی سی نا پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے آؤ تو غور و فکر کرو کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور اس دن تم نے کیا کمایا۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہو، جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ رائے گاہ چلی گئی ساری عبادت میری، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھایا ہے۔ جب آپ دل کی زبان میں بات کرتے ہیں تو پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر پیچیدہ سوال اپنے سلجھائے جانے کے وقت کا منتظر ہے۔ جب روح ہی چلی جائے تو دل کا کیا فائدہ؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، سینکڑوں کتابوں اور اوراق کو آگ میں پھینک دو اور دل کا رخ صرف اپنے دلدار کی طرف کر دو۔ جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے مر گیا ہو، یعنی دل میں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، وہ فقط اللہ کو چاہتا ہے، اس کے قرب کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کا مشتاق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی تمام خواہشات شوق الہی کی شدت سے اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزوں کو جائز کیا جا سکتا ہے۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ مومنوں پر جہاد اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ وہ پاگل کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت نہ دلاؤ۔ قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ تیرے روبرو کوئی دروازہ بند نہ رہے تو بس تقوی اختیار کر، بلا شبہ تقوی ہر دروازے کی کنجی ہے۔ اے فقیر، تو امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے وہ امیری تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزت کرو اور عزت کرواؤ، احسان کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔
جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں نہ کرو۔ جو نماز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے نہیں کرتا وہ نماز کا احترام نہیں کرتا۔ روحوں کے پردہ پوش گناہوں سے بے خبر، جسموں کی نیکیاں ہی گناتا رہا ہوں میں۔ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی مقدار سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ باقی رہنے کے لیے۔ موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ شخص جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھسو،
جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو، خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالی کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں، اور عقل اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ آزمائش سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کرو، اور طاقت سے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جب سب چیزوں کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور کمزوری کا جوڑا بنا، اور ان دونوں سے تنگ دستی نے جنم لیا۔ سب لوگوں سے زیادہ فائدہ اس نے کمایا جس نے دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ ہے راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے، اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ تقوی الہی تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی بہت بڑا کام اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بےتابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب و درد کی اذیت و سمید۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے
کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بد نصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ و پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔
تم جلد باز، باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب ہے۔ مقام و عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے پھرے گی، اور موت پر دلیر رہو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اپنی بری عادتوں کی ضرورت سے منہ موڑ لو۔ مصیبت کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا ڈاکو کے ہاتھ تلوار کو بیچ دینا ہے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنے اندر کی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچے یا بلندی نگاہ بقا کی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور بقا بقا، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ اپنے صدقے کو دے کر واپس نہ لو۔ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ ہم خانہ بدوش لوگوں کی یہ منزلیں نہیں، ہم اگلے جہاں کے لوگ ہیں اور راستے میں ہیں۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہوں تو ظاہری آنکھوں کی بینائی ہرگز فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خدا بند عالم اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ کو معاف کرا لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔